الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ تقریباً آدھا گزر گیا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت فرمایا کرتے تھے ایسے ہی انسان کی زندگی گزر جائے گی، اس کو احساس تک بھی نہ ہوگا اور نہ ہوتا ہے کہ زندگی گزر گئی ہے، کتنا زمانہ اس کی عمر کا بیت چکا ہے، اور اگر وہ اس سابقہ زندگی پر نظر دوڑائے، سوچ و فکر کرے تو شاید اسے کچھ بھی یاد نہ ہو کہ یہ زندگی کیسے گزر گئی، کس انداز میں گزری، خوشی میں گزری، غم میں گزری، راحت میں گزری، تکلیف میں گزری، چین اور سکون میں گزری، بے اطمینانی میں گزری، کچھ بھی اس کو ادراک اور احساس نہیں ہو سکتا۔ نہ ان لمحوں کو، نہ ان گھڑیوں کو، نہ ان اوقات کو انسان گن سکتا ہے، اور نہ اس کے وہم و گمان میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال انسان سوچے یا نہ سوچے، اور اس کو گنے یا نہ گنے، یاد رکھے یا نہ رکھے، بہرحال زندگی نے گزرنا ہے، گزر چکی ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ خوشبخت آدمی وہ ہے اور برکتوں کے حصول والا آدمی وہ ہے کہ جو ان لمحات سے اور اس بقیہ زندگی کو حقیقی معنوں میں عمل میں لے آئے، قیمتی اس کو بنا دے۔ زندگی ہے ہی قیمتی، لیکن قدر و قیمت معلوم تب ہوتی ہے جب زندگی ختم ہو رہی ہو۔ تو اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے ہم کچھ نہ کر سکیں، تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس میں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ طائب ہو جائیں۔ گویا یہ ہر ہفتے ہمارا اکٹھا ہونا اسی لیے ہے، گویا ہم تجدید توبہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ چلو یہ ہفتہ ہم نے ناقص گزارا، نافرمانی میں گزارا، غفلت میں گزارا، سستی میں گزارا، چلو آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم سستی نہیں کریں گے۔ ایک نیا عزم دہرایا جاتا ہے، نیا ارادہ جو ہے نا یہاں پر بنتا ہے، بنایا جاتا ہے، یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ بھائی مرور زمانہ کے ساتھ ہمارے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر نہ ہوا تو زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ برف کی مانند زندگی پگھل رہی ہے، اور اس کے روکنے پر ہمیں اختیار بھی نہیں ہے۔ کوئی لاکھ کوشش کرے کہ برف نہ پگھلے تو وقتی طور پر کچھ نہ کچھ اس کے لیے تدابیر منصوبے کر سکتا ہے۔ کوئی اوپر بڑا سا کپڑا ڈال دیا یا اور کوئی چیز ایسی ڈال دی کہ اس کی جو پگھلاہٹ ہے اس میں تھوڑا سا اگر وقفہ آ جائے تو یہ ممکن ہے، لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کو بالکل یا جو وہ روک دے۔ برف ہے، بہرحال پگھل رہی ہے، تو زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے کام لیا پھر بھی، نہ لیا پھر بھی، اللہ کی اطاعت میں گزارا پھر بھی گزر جائے گی، نافرمانی میں گزار دیا پھر بھی گزر جائے گی۔ تو جب ایک زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور وہ گزر رہی ہے تو اس کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تمہیں رجوع میری طرف کرنی تو لازم اور ضروری ہے، توبہ طائب تم نے ہونا ہے، تو یہ ایک بہترین موقع تمہیں عطا کر رہا ہوں، اس میں میری رحمت عام ہے۔ بھائی اوپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، یہ پیچھے مہمان کو کہیں شفقت تھوڑا پیچھے بیٹھے تھے جب تک، اور کیا پڑھ کے کیا کریں گے اس وقت؟ بیٹھو بیٹھو، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک اور ہے۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں کہ یہ خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے اس وقت، رحمت بھی عام ہے، اور پھر وہ رحمت کا جو خاص عشرہ تھا وہ گزر بھی گیا۔ اب جو ہے نا کون سا عشرہ ہے؟ مغفرت کا ہے، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر براءت اور نجات اور بخشش کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا بھی یادہ ہو گیا، یعنی آج 13واں دن ہے نا، 13واں روزہ ہے،
تو پیچھے کتنے دن رہ گئے؟ 16 دن. تو سوچیں یہ 13 دن کیسے گزارے؟ یہ محاسبہ ہے نا، یہ اصلاح ہے، یہ تربیت ہے. تربیت میں ہر بات شیخ پر لازم اور ضروری نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، یہ خود بھی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے اور اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا وعد نفسک من اہل القبور، کہ انسان اپنا محاسبہ خود کر لے. کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہاں لغزش کر رہے ہو، یہاں کمی کر رہے ہو، یہ نافرمانی ہو رہی ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے. نہیں، اور میں خود اپنا محاسبہ کر لو. تمہیں میں نے عقل دی ہے، فہم دی ہے، اتنے کام دنیا کے تم کرتے ہو، اس عقل کو استعمال کرتے ہو، اور صنعتوں میں تم نے کتنی ترقی کر لی. ذرا اپنے من میں سوچ لو، جھانک لو کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو رہی ہے؟ تو فرمائے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، محاسبہ خود کرنا ہے. تو کریں محاسبہ 13 دن کا، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کیا میں نے کیا ہے. اور اگر کیا ہے تو آیا اس پر انسان مطمئن رہ سکتا ہے؟ مطمئن پھر بھی نہیں ہے. اور مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جیسے اللہ کی شان کے لائق عبادت ہے، اس کی فرمانبرداری ہے، ویسے حق انسان کہاں ادا کر سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا کا وہ مکلف ہے. انسان کے یعنی استعداد سے زیادہ اللہ نے اس کو مکلف بنایا بھی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن آیا ہم نے اپنی وسعت کو اور اپنی استعداد کو جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم نے استعمال کیا بھی ہے یا نہیں؟ اب یہ اصل سوال ہے. اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں ریورس جو ہے نا گیئر لگ گیا ہے. اور اگر واقعتاً کچھ نہ کچھ ہم کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، نیند کو قربان کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ چلو آٹے میں نمک کے برابر کچھ کام ہو رہا ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ رحمت کا وہ عشرہ وہ ختم ہو گیا. اب جو ہے نا مغفرت کا عشرہ شروع ہے، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اور کیا رحمت اور کیا مغفرت، کیا بخشش، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازنے کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازنے کے لیے تقسیم فرما دی ہے. ورنہ ایک شخص اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک لمحہ بھی جو ہے نا وہ بھی گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہا ہے. اور اگر مسلسل عبادت میں لگا ہوا ہے تو ساری زندگی اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مقرر کر دیا ہے کہ چلو اگر کوئی سست رہا ہے، نافرمان رہا ہے، مجھ سے دور رہا ہے، تو یہ ایک موقع ہے اس کے لیے میری طرف پھر آنے کا. شیاطین کو قید کر دیا گیا نا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی گئی ہیں. 5 چیزیں یہ خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہیں. پہلی چیز فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کو نئے سرے سے یعنی دوبارہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. یا یہ سمجھیں کہ جنت کی آرائش اور زیبائش شروع ہو جاتی ہے. جنت تو ویسے بھی جو ہے نا آراستہ اور پیراستہ ہے. انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کے بقدر اس کے لیے وہاں پر نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں، محلات بن رہے ہیں، حوریں جو اللہ پیدا فرما رہا ہے، اور جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرما رہا ہے، بنا رہا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ فرمائے جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، دھونی کی جاتی ہے، مزین کیا جاتا ہے اس کو. کس مقصد کے لیے؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والوں پر روزے کا مہینہ آ گیا، لہٰذا ان کے لیے جنت کو آراستہ اور پیراستہ کر لو. کیوں؟ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے. بہرحال میں نے ان کو بخشنے کا ارادہ اور فیصلہ کر لیا ہے. تو ظاہر ہے جب فیصلہ ہو جائے بخشش کا تو اس کا نتیجہ کس طرح نکلے گا، کہاں نکلے گا، کس صورت میں نکلے گا؟ وہ جنت کی صورت میں نکلے گا کہ انسان لا محالہ جنت میں داخل ہوگا. تو فرمایا ان کے لیے جنت کو مزین کر لو، یہ خوش کرنے کے لیے امتیوں کو. ورنہ وہ تو آراستہ پیراستہ ہے. اس کی مثال حضرت یوں بیان فرماتے تھے جیسے کوئی کسی کے ہاں مہمان آنے ہوں تو وہ اگرچہ اس نے اپنی جو وہ خاص جگہ حجرہ ہے یا گھر ہے جہاں مہمان کو ٹھہرانا ہے، یا پورے گھر کو لے لیں کہ خاص مہمان آ رہے ہیں، تو اگرچہ وہ پہلے سے مزین ہو چکا ہے، جو خاص مہمانوں کی جگہ ہوتی ہے، بیٹھک، حجرہ، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، تو وہ پہلے سے ہی آراستہ ہوتی ہے وہ جگہ، اور اس کا استعمال مہمان کی آمد کے ساتھ ہی ہوتا ہے. عام طور پر استعمال بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی گھر والے کچھ نہ کچھ میں تبدیلی کر لیتے ہیں. صوفہ یہاں سے اٹھاؤ ادھر رکھو، وہاں سے اٹھاؤ ادھر رکھو، یہاں سے یہ بیڈ چارپائی وہاں رکھ لو جی، اچھا جی چادریں بدل دو، تکیے بدل دو، کچھ کر لو، فانوس بدل لو. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟
یہ مہمان کے اکرام میں، اعزاز میں اس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جنت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے گویا مزین فرما رہے ہیں، بالفاظ ذکر ہمارے لیے مزین فرما رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا اہتمام کر رہا ہے اور ہم اہتمام کرتے ہیں یا نہیں، یہ اصل سوال ہے۔ یہ 13 دن ہم نے اس تگ و دو میں گزارے ہیں یا نہیں، یا دل تنگ ہی رہا اور جو ہے نا اپنے آپ کو گالیاں ہی دیتے رہے، اپنے کو برا بھلا ہی کہتے رہے، حفاظ اور قراء کو برا بھلا ہی کہتے رہے کہ تراویح لمبی ہو گئی ہے، تراویح چھوٹی ہو گئی ہے، مجھ ٹائم چاہ کے دے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی، کیا ہو گیا جی، گرمی ہے جی، اوہو بڑا لمبا دن ہے جی، بھوک لگ گئی ہے جی، پیاس لگ گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ہوں گی۔ جب اللہ کی رحمت کو لینا ہے تو اتنی برداشت تو ہونی چاہیے نا، اتنی تکلیف کو بھی انسان برداشت نہ کر سکے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا اہتمام فرما رہا ہے اور ہم جو ہے نا کچھ نہ کریں، تو یہ تعجب کی بات ہے نا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک چیز مجھے خاص طور سے عطا کی گئی۔ دوسری فرمایا سرکش شیاطین کو فرمایا اللہ تعالیٰ باندھ دیتا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو دریا برد کر دیا جاتا ہے، سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے ان کو۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ کو جو ہے نا یہ یعنی نعوذ باللہ یہ ڈر تھا، یا فرشتے اتنے کمزور تھے کہ ان کے شیاطین جو ہے نا ان سے بھاگ جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ اس چیز سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے نا۔ مثلا آپ کہیں جی فلاں آدمی کو ہم نے پکڑ کر جو ہے نا پھینک دیا باہر، جی آپ کو تسلی نہیں ہوگی جو ہے نا پھر نہ آ جو لے کر موڑ کے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے بھئی ہم نے زنجیروں کے ساتھ اس کو باندھ دیا ہے اور یا اس کو جیل خانے میں بند کر دیا، کسی کمرے میں بند کر دیا، اس کو سمندر میں غرق کر دیا، پھینک دیا، تسلی ہو جاتی ہے، اور جو ہے نہیں نکل آتا، اب یہ نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت اور مزاج کے مطابق فرما دیا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے شیاطین کو کس کر کے باندھ دیا زنجیروں میں، اور باندھنے کے بعد احتمال ان کے بھاگنے کا نکلنے کا جو تھا وہ بھی ختم کر دیا، ان کو دریا میں پھینک دیا۔ تو ظاہر انصاف جو دریا میں جائے گا پھر بند ہے وہ تو نہ وہ جو ہے نا تیر سکتا ہے، نہ تاری مار سکتا ہے، ڈوبنا ہی ہے اس میں۔ یعنی خوب تسلی دے دی کہ جو ہے نا بیغم ہو جاؤ۔ بڑے بڑے جو ہے نا شیاطین جو بڑے قسم کے کافر قسم کے زوراور قسم کے ان کو ہم نے باندھ دیا ہے۔ اب جو ہے نا تم اس رحمت کو، مغفرت کو، بخشش کو لینے کی کوشش کرو۔ تو دیکھیں ایک لحاظ سے جو ہے نا اس کا اثر تو ظاہر ہوتا ہے نا، مساجد کیسی بھری ہوتی ہیں۔ آج جمعے کی نماز میں ہم گئے تو پیچھے جو ہے نا یہ لڑائی جھگڑا جو ہے نا جاری تھا، آگے ہوتے پیچھے ہو جی، جگہ دے ہو جی، عزت کو دو۔ اور دنوں میں یہ بات تو نہیں ہوتی، اور دنوں میں تو ہر ایک پیچھے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، سارے آتے ہیں آگاہ ہو جی، آگاہ ہو جی، اگلی صفحہ پوری کرو۔ اور جو ہے نا رمضان میں صفحیں خود پوری ہو جاتی ہیں، بلکہ جو ہے نا جگہ ہی نہیں ملتی۔ لوگ کوشش کرتے ہیں بھائی کہیں مجھے جگہ مل جائے کہ میں بھی جو ہے نا جمعہ کی نماز ادا کر لوں۔ تو گویا عام طور پر انسان کا دل جو ہے نا انسانی قلوب ہونے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کس برکت سے؟ کہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے۔ جو چھوٹے موٹے وہ موجود ہوتے ہیں، نفس موجود ہے، یہ جو چھوٹی موٹی انسان سے شرارتیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اس میں نفس کا جو ہے نا اثر اور دخل سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز خاص طور سے یہ دی کہ یہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا۔ تیسری چیز فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز میری امت کو خاص طور سے یہ دی گئی ہے، فرمایا کہ جو مچھلیاں ہیں سمندر کی یہ بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب مچھلیوں کا کیا کام ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں، تسبیح ان کا کام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اپنی تسبیح کو چھوڑ دو اور محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ کیا دعا؟ مغفرت کی، بخشش کی، جنت کی، اپنے زیارت اور دیدار کی، رضا الہی کی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اس رمضان میں جتنے بھی یعنی خوشیاں تھیں، سرور تھے، اطمینان کے اسباب تھے اور گناہ چھوٹنے کے جو اسباب تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ شیاطین کو قید کر دیا، جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے، روزانہ آراستہ ہوتی ہے، اور پھر مچھلیاں دعا کرتی ہیں، مچھلیاں دعا کر رہی ہیں اس کے لیے۔ انسان کے لیے نہ کرے، لیکن مچھلیاں اس کے لیے باہر و بر کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس مومن کے لیے، اس روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ تو ان دعاؤں کو لینا اب ہمارا کام ہے۔ اگر ہم نے قاعدے اور ضابطے کے مطابق گناہوں سے بچتے ہوئے اس روزے کو تکمیل تک پہنچایا تو یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی، ساری دعائیں ہمیں مل جائیں گی۔ اور اگر جو ہے نا صرف زبان بند رکھی بس
اور وہ یعنی کھانے پینے سے باقی وائی تباہی جو بھی جو ہے نا منہ پہ آئی ہم کہتے رہے بکتے رہے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، ڈھال، جیسے ڈھال سے لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں نا، پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تلوار اور ڈھال، تو ڈھال سے جو ہے نا اگلے کے وار کو روکا جاتا تھا، تو فرمایا یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال کی مانند ہے، یعنی اس سے تم اپنے آپ کو نفس اور شیطان سے بچا سکتے ہو، ہر قسم کی چیزوں سے بچا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے وقایا ہے، بچاؤ کی ایک صورت ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ڈال ہے جب تک تم اس کو پھاڑ نہ ڈالو، جب تم خود ہی اس کو جو ہے نا پھاڑ نہ ڈالو، اس میں جو ہے نا رخ نہ ڈال دو، تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ڈھال ہے یہ تو سمجھ گئے، لیکن پھٹتا کیسے ہے، پھاڑا کیسے جاتا ہے؟ فرمایا غیبت اور جھوٹ سے روزہ پھٹ جاتا ہے، یہ ڈھال تمہاری جو ہے نا پھٹ جاتی ہے، گویا تم نے ڈھال کو جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے خود ہی، تو ظاہر ہے جس ڈھال میں جو ہے نا شگاف پڑ جائے تو وہ پھر جو ہے نا دفاع کے قابل تو نہیں ہوتا نا۔ ڈھال ہے آپ نے پکڑ لی، اس میں جو ہے نا جگہ جگہ پر جو ہے نا لائنیں لگی ہوئی ہیں، چھید پڑ گئے اس میں، کمزور ہو چکی ہے، تو اگر آپ پکڑ بھی لیں تو آپ کا دفاع نہیں کر سکے گا نا، بلکہ اس پر جب زبر لگے گی تو وہ جو ہے نا مزید پھٹ کر جو ہے نا آپ کو زخمی کر دے گی۔ تو فرمائے روزہ تو ہے، ڈھال ہے تمہارے لیے، لیکن اس ڈھال کو ڈھال ہی رہنے دو، اس کو بچاؤ، غلط استعمال نہ کرو، اس کو جھوٹ کے ذریعے سے مت پھاڑو، اس کو غیبت کے ذریعے سے مت پھاڑو، اور غیبت اور جھوٹ تو عام ہے، اور وقت گزاری کا جو ہے نا زبردست ایک طریقہ ہے کہ چلو آپس میں گپ شپ لگائیں گے، کسی ایک کو جو ہے نا موضوعی بحث بنا دیا، چاہے سیاسی آدمی ہے، چاہے جو ہے نا دینی آدمی ہے، چاہے اقربا رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے کوئی بھی ہے، بس اس کو جو ہے نا تخت مشق بنا دیا، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، ہنس رہے ہیں، جو ہے نا رو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بس اللہ اللہ خیر سر، بس ٹھیک ہے جی روزہ گزر گیا، جاؤ۔ تو روزہ تو اس طرح وقت تو گزر گیا، لیکن روزے کی جو اہمیت ہے، جو انوارات و برکات ہیں، اس سے تو محروم ہو گیا نا۔ تو روزے کو روزہ ہی ثابت کرنا ہے، روزے کو محفوظ رکھنا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تب یہ روزہ روزہ کہلانے کے قابل ہوگا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز مجھے کیا عطا کی گئی کہ باہر و بر کی جو مخلوق ہے، خصوصاً مچھلیاں، فرمائے وہ میرے لیے، میری امت والوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا عطا فرمائی؟ فرمائے چوتھی چیز، فرمائے یہ جو مومن اور روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے، جو معدے کی بدبو ہوتی ہے، سارا دن انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور پھر جب نیند آ جائے، سو جائے، تو اس کے ساتھ ذرا اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی روزہ داروں کی جو بو ہے نا، بدبو جس کو کہتے ہیں، یہ مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ پیاری ہے۔ انسان تو انسان سے نفرت کرتا ہے نا، طبی طور پر اگر بو جو ہے نا منہ سے آ رہی ہو، جسم سے آ رہی ہو، تو لا محالہ دوسرا تنگ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کے دوران جو بو تمہارے منہ سے آ رہی ہے، معدے کی بدبو، فرمایا یہ مجھے مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ ہاں جو دانتوں کی جو نا میل کو چیل ہے، بدبو ہے، اس کا دور کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے، اور اس کے لیے مسواک کا اہتمام لازم اور ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی مسواک اگر کریں گے تو روزہ خراب ہو جائے گا، نہیں، روزہ خراب نہیں ہوتا، یہ تو مستقل سنت ہے، اس کا جو ہے نا اہتمام کرنا ہے۔ ہاں ایسی مسواک کہ جو بالکل تر و تازہ مسواک ہو، اور جس کا پانی یا جو ریشہ جو بھی آپ کہہ دیں، اس کے جو ہے نا منہ کے اندر جانے کا خدشہ ہو تو اس میں احتیاط صرف برتتی ہیں، یا ایسی جو ہے نا مسواک استعمال ہی نہ کریں کہ جس میں اتنا ذائقہ ہو کہ آپ اس ذائقے کو روکنے پر قادر نہ ہو۔ باقی مسواک ہر لحاظ سے جو ہے نا جائز ہے۔ یہ ممکن ہے کسی نے یہ مسئلہ جو ہے نا صحیح سمجھا نہ ہو اور آگے غلط بیان کر دیا ہو، تو بہرحال یہ ایک مستقل سنت ہے اور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس پر جو ہے نا اس مسواک کے مارنے سے، استعمال سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں جو منجن وغیرہ ہے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، اس کے متعلق جو ہے نا رائے جو ہے وہ مختلف بھی ہے، اور احتیاط اسی میں کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا ذائقہ کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے نا حلق میں اتر سکتا ہے۔ تو مسواک ہی کر لے، ورنہ اگر وہ چیز استعمال کرنی ہے تو رات کو افطاری کے بعد استعمال کر لے، وہ سحری تک کا وقت ہے، اس وقت استعمال کر لیں۔ لیکن بہرحال مسواک کو 5 وقت نماز میں خصوصیت کے ساتھ اس کا استعمال کرنا، اہتمام کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چوتھی چیز مجھے عطا کر دی گئی کہ یہ جو بدبو ہے، جو اس کو ہم برا سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا کروں، اب میں جو ہے نا غرارے بھی نہیں کر سکتا ہوں، اہتمام کے ساتھ منہ میں پانی بھی نہیں ڈال سکتا ہوں، کلی بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو مجبور ہوں کیونکہ روزہ خراب ہو جائے گا اس سے۔
تو فرمایا یہ بدبو مجھے بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، 30 دن مسلسل روزے رکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے تو تاکہ جو ہے نا خوب اہتمام کے ساتھ میں جاؤں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ 30 دن کے مسلسل روزوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے منہ مبارک میں یہی جو ہم کہتے ہیں اپنے لیے بدبو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس قسم کی جو ہے نا یعنی یہ سمجھے کہ ناخوشگوار سی بو یعنی دہن مبارک میں پیدا ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے کیا کہ اسخر گھاس وغیرہ لی اور اس سے اپنے دانت مبارک صاف کر دیے، اس کوشش میں کہ چلو یہ جو بو ہے یہ تاکہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کیا؟ کہا یا اللہ تیری ملاقات کے لیے آ رہا تھا تو میں نے کہا ظاہری صفائی ستھرائی طہارت یہ بھی تو لازمی ہے، اور روزے سے یہ جو تھوڑا سا منہ کا ذائقہ بدل گیا ہے تو میں نے کہا یہ بحال ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تو مجھے مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا 10 دن اور روزے رکھو۔ 40 روزے رکھوا کر پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کو تورات عطا فرما دی گئی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ چوتھی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور میری امت کو عطا کی گئی۔ اور 5ویں چیز فرمایا جب آخری روزہ ہو جاتا ہے 29واں یا 30واں، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، خود اعلان فرماتے ہیں کہ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جو ہے نا چلے جاؤ۔ آخری روزے پر گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براعت کا اور بخشش کا حلال اعلان یعنی جو ہے نا اظہار ہو جاتا ہے کہ بس میں نے بخش دیا ہے۔ پہلے رحمت کا عشرہ تھا، پھر مغفرت کا، تم نے عبادت کی تو میری رحمت متوجہ ہو گئی۔ جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے نا، ابتدا سے رحمت ہے کہ ان کے گناہ ہیں ہی نہیں، نیکی ہی نیکیاں ہیں، ان کے لیے تو ابتدا سے رحمت ہے۔ لیکن جو گناہ گار ہیں تو ان کے لیے اس معنی میں رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا ہے، اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، وہ کچھ نہ کچھ نماز روزے پر آ گیا ہے، اہتمام کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو گویا اس کے لیے یہ رحمت ہے۔ اور پھر یا یہ کہ جس کی جو ہے نا نیکیاں کر رہا ہے، گناہ کم ہے نیکیاں زیادہ ہیں، اس کے لیے بھی اس معنی میں رحمت ہے کہ چلو یہ جو تھوڑے بہت گناہ ہیں یہ جو ہے نا اس سے ختم ہو جائیں۔ یا یہ کہ جس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت کم ہے، اس کی لہر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گیا، اس کو جو ہے نا اللہ توفیق دے رہا ہے، نماز کی توفیق دے رہا ہے، روزے کی توفیق دے رہا ہے، تراویح کی توفیق دے رہا ہے، اچھا جی اور اعمال صالحہ کی توفیق دے رہا ہے۔ تو یہ رحمت جو ہے نا جب چلتی ہے 10 دن پورے ہو گئے، کچھ نہ کچھ اللہ کی رحمت کا چھینٹا اس پر پڑ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا کہ 10 دن اس نے اچھے گزار لیے ہیں، 10 دن میری عبادت میں اس نے گزارے، بھوک پیاس کو اس نے برداشت کر لیا، رات کو اپنی نیند کو قربان کر لیا، تلاوت کر رہا ہے، تراویح میں کھڑا ہے، قرآن پاک کو سن رہا ہے، تو اب جو ہے نا مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور مغفرت کا فیصلہ کر تھوڑے بہت کچھ گناہ رہ بھی گئے تو مغفرت کے اس عاشرے میں وہ گناہ بھی دھل گئے۔ 10 دن مزید اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، توفیق بھی دے دی، موقع بھی دے دیا۔ اب 10 دن جب مزید گزر گئے تو ظاہر اگر نیکیاں نہیں بھی تھی تو نیکیاں ہو گئیں، مل گئیں، گناہ اگر تھے بھی تو گناہ دھل رہے ہیں۔ اور پھر آخری عشرہ ایسا ہے کہ بالکل یہ پاک صاف ہو گیا ہے، 29 دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کے میل کو چیل کو جو نا بالکل ختم کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5ویں چیز جو ہے نا، یہ 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں، تو ان 5 سے فائدہ ہم اٹھائیں گے نا، ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے مزین کی جا رہی ہے، باہر و بر کی مخلوق دعائیں کر رہی ہے، شیاطین کو جو ہے نا قید کر دیا ہے، اس منہ کی جو ہے نا بدبو کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مشک عنبر سے زیادہ محبوب سمجھ رہا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اعلان بھی فرمائیں گے، تو وہ اعلان کے دن قریب آ رہے ہیں، 16 دن بعد اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ کس کے حق میں کس قسم کا اعلان ہوگا؟ اعلان تو یہ ہونا ہے جو میں نے عرض کر دیا، لیکن اگر قاعدے کے مطابق روزہ نہ ہوا تو پھر کیا اعلان ہوگا؟ موبائلوں کو بند کر دیں، اس ویلے تو سب موبائل یاد ہے، یہاں آفرین ہوا تو سنتا ہو بیٹھی دیتے ہیں دلند کے روز رہے کتن ٹھیکیدار صاحب وہ بھی آخر دے تو سے سنگی ہے نا، جب پیچھے دیکھو وہ پار موبائل بھی جیب میں رکھیں، تسبیح بھی جیب میں رکھیں، یہ تسبیح کا وقت بھی نہیں ہے، ذکر کا وقت بھی نہیں ہے۔ بس یہ نا یہ ویسے زبانی جمع خرچ باتیں ہیں، بس وہ تو لگ دیا جلدی بس لگے رہے چھوڑو، یہ تو وہاں پر پتہ لگے گا نا
کہ اس وقت کو ضائع کرنے کا کتنا نقصان ہے اور وقت کو قیمتی بنانے کا کتنا فائدہ ہے، یہ وہاں پہ پتہ لگے گا۔ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے یہاں اگر جو ہے نا ایک لمحہ بھی ضائع کر دیا تو کروڑہا جو ہے نا سالوں کی زندگی وہاں کی جو ہے نا غارت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور اگر اس ایک لمحے کو قیمتی بنا لیا تو یہ سمجھے کہ لاکھوں کروڑوں سالوں کی زندگی قیمتی بن گئی، کیوں یہ زندگی تو محدود ہے نا، 60 70 سال 80 سال اتنی عمر ہے۔ بہت کوئی ایسا جو ہے نا خوش قسمت سمجھ لیں اس کو کہ اس کی 90 100 سال عمر ہوگی، ورنہ 60 70 جو ہے نا یہ عام روٹین چل رہی ہے۔ تو یہاں 60 سال کی زندگی اور وہاں کی جو ہے انفینٹ ہے، گنتی اس کی نہیں ہے۔ ظاہر ہے موت نہیں ہے نا، یہاں تو موت ہے، وہاں تو موت نہیں ہے۔ تو اگر یہ زندگی ہم نے جو ہے نا صحیح طریقے سے گزاری، اور زندگی ہے کتنی اگر آپ سوچیں 60 سال پھر بھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر تم اپنی زندگی کا تجزیہ کر لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بہت قلیل زندگی ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے بہت کم وقت ہے۔ کیسے؟ دیکھیں بار بار یہ بیان ہوتا رہتا ہے، 60 سال عمر لے لیں، ابرار صاحب دیکھو کتنی مدت کے بعد آئے، چلو آ تو گیا نا، آ تو گیا نا، دیر سے آیا ہوں ساقی دور سے آیا ہوں، ہو عطا خاص مجھ کو جو عطا عام ہے۔ یہ پرانے احباب میں سے نا، پرانے دوستوں میں سے، تو چلو اچھا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 60 سال عمر لے لیں، ٹھیک ہے جی، 60 سال میں یہ 30 سال، اس میں 15 سال جو ہے نا یہ بلوغت کے نکال دیں۔ بلوغت سے پہلے اگر عمل نیک ہوا تو ٹھیک ہے، والدین کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور اگر برا عمل کیا تو کسی کے کھاتے میں نہیں لکھا جاتا، کیوں؟ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ تو بلوغت کا زمانہ 14-15 سال نکل گئے، ٹھیک ہے جی، پیچھے رہ گئے جو ہے نا کتنے سال رہ گئے؟ 45 سال رہ گئے۔ ان 45 سال میں یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا 60 سال ہی میں 15 سال بلوغت کے، باقی جو ہے نا یہ زندگی جو ہے پھر دوبارہ اگر اس کو آپ جمع کر لیں تو 30 سال تو ہمارے جو ہے نا سونے میں گزر جاتے ہیں، 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے ہم سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر مزید اس کا تجزیہ کریں آپ، جب مزید تجزیہ کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے تقریباً 15 سال، ٹھیک ہے جی، یعنی آدھی عمر تو نیند میں گزر گئی، 15 سال بلوغت میں گزر گئے، پیچھے رہ کے 15 سال۔ اس 15 سال میں جو ہے نا ہمیں جو ہے نا خوشی میں بھی شرکت کرنی ہے، غم میں بھی شرکت کرنی ہے، میں نے مزدوری بھی کرنی ہے، اچھا جی اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، رزق حلال جو ہے نا یہ بھی کمانا ہے، دوڑ دھوپ ہے، ادھر جانا ادھر جانا، یہ کرنا وہ کرنا، اس میں چلے گا۔ تو جب آدھی زندگی سے نکل گئی تو پیچھے کتنے لگے؟ 7.5 سال عمر۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر انسان اپنی 60 سال کی عمر کا تجزیہ کر لے تو عبادت کے لیے، عمل کے لیے اس کے پاس صرف 7.5 سال کی عمر ہے۔ یہ 7.5 سال اگر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ گزار دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی جو ہے نا اچھی ہو جائے گی، ابد الآباد کی جو ہے نا خیریں اور خوشیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا، صرف 7.5 سال پر۔ سوچیں نا، جو ہم سوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا کیوں سوئے ہو، ہاں نماز کے اوقات کے متعلق پوچھے گا کہ اس میں کیوں سوئے ہو، لیکن عام طور سے جو ہے نا آج کل 8:30 9 کے بعد اگر کوئی سو جائے، وہ صبح 4 4:30 تک، یعنی غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں، تو کوئی پوچھ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں کہا کہ تم کیوں سوئے ہو، کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا کہ جسم کا تم پر حق ہے اور اس جسم کو بھی سکون اور راحت تم نے دینی ہے، سو جاؤ، رات کو میں نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آدھی زندگی تو نیند میں گزر گئی، اور باقی آدھی میں سے جو ہے نا بلوغت کے زمانے کو نکال دیں، پیچھے غمی ہے، خوشی ہے اور باقی ضروریات ہیں انسان کی، اس کو نکال دیں تو کتنا وقت رہ جاتا ہے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ 7 سال کی عمر رہ جاتی ہے تو ان 7 سالوں کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ سوچیں ان 7 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے، یعنی لگتا تو ہے کہ 60 سال ہے لیکن ہے 60 سال نہیں ہے، 7 سال ہیں صرف۔ ان 7 سالوں میں یہ جو ہے نا رمضان کا 1 مہینہ بھی ہے، بلکہ 1 مہینہ تو اس معنی میں نظر آتا ہے، ورنہ جو ہے نا چند دن ہیں، اس کے گھنٹے بنتے ہیں، اگر انسان تقسیم کر لے پوری عمر پر اس کو، تو اس کو اگر ہم نے ایسے برباد کر دی تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن ہم جو ہے نا غفلت میں پڑے ہوئے نا، مرد مارا سر بسر در خوابداں، گشت بیدار آنکھی رفتہ جہاں، یہ سب کے سب جو ہے نا فریدین عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مرد مارا سر بسر در خوابداں، سوئے ہوئے ہیں سب، کب بیدار ہوں گے؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو بیداری اس کو حاصل ہو جائے گی۔ مرد مارا سر بسر در خوابداں، گشت بیدار آنکھی رفتہ جہاں، اس شخص کی آنکھ کھل گئی، وہ جو ہے نا غفلت سے نکل آیا ہے جس پر موت واقع ہو گئی ہے۔ بس موت کے بعد سب کو جو ایک نئی زندگی ملے گی نا، اس وقت اگر ہماری آنکھ کھل بھی گئی، بیدار ہو بھی گئی تو کیا فائدہ ہے؟ بیداری کا موقع ابھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب ہم سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، اور اس وقت اگر جاگ بھی گئے اور جاگ جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فائدے کا وقت ضائع کر رہے ہیں،
اور جو گویا بے فائدہ وقت ہوگا اس کو ہم فائدے میں لائیں گے وہ لا نہیں سکیں گے۔ تو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اپنی مغفرت کا جو ہے نا اور بخشش کا فیصلہ کروانا ہے ہم نے۔ تو فیصلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اتباع میں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی کو گزاریں۔ احکامات تو اللہ کے ہیں لیکن طریقہ پیغمبر عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا پھر بھی نجات نہیں ہوگی۔ خلاف پیمبر کثیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اس کی نسبت اور تعلق میں اللہ کی دولت رضا کوئی چاہے تو فرمائی جو ہے نا ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ نمونہ اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے دنیا میں، جو طریقہ ان کا ہے اس طریقہ کو تم نے اختیار کرنا ہے، جو رہن سہن ہے، جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا ہے، عبادت کا جو طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اس طریقے سے عبادت کرو گے تو وہ عبادت معتبر ہے اور وہی قبول ہے، اور اس پر جو ہے نا تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی اور میری رضا حاصل ہو جائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خاص اب جو ہے نا مغفرت کا عشر شروع ہو گیا ہے، اور ایک لحاظ سے حضرت جو ہے نا اس کی یہ تشریح فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف تقسیم کر دی ہے، باقی اللہ مکمل طور پر انسان کی طرف متوجہ ہے کہ اس کو بخش دوں میں۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پر مقدمہ ہو، مقدمہ جو ہے نا کہ اللہ بچائے کسی پر عدالت میں جو ہے نا مقدمہ آ گیا، پھنس گیا، وہ جیسے تیسے بھی تھا، بہرحال معاملہ چل رہا ہے، لیکن اگر جو ہے نا جج کا یہ ارادہ ہو کہ میں اس شخص کو جو ہے نا رہا کرنا ہے، میں نے جو ہے نا پھنسانا نہیں ہے مزید بلکہ اس کو رہا کرنا ہے، بس ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، مجبور ہوں لیکن ہم نے اس کو رہا کرنا ہے، تو فرمایا دیکھو شروع سے جس کی رہائی کا ارادہ کر لے جج اور عدالت تو اس کے ساتھ جو ہے نا نرمی برتی جاتی ہے، شروع سے ہی آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو چلو آج تاریخ دے دو بھائی، آ گیا تو جو ہے نا اس کے ساتھ وہ سختی نہیں ہوتی، درستی نہیں ہوتی، نرم گفتگو اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے، تو جس سے مجرم کے دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے کہ جو جج جو ہے نا بڑی نرمی برت رہا ہے تو امید ہے کہ یہ مجھے رہا کر دے گا۔ تو فرمایا یہ جو اول عشرہ ایسے سمجھ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت گویا ایسی ہے کہ جیسے عدالت میں مجرم پر جو ہے نا اس کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس میں نرمی ہوتی ہے انتہائی، تو اس کو امید بن جاتی ہے کہ اگر یہی جو ہے نا صورتحال رہی تو آخر میں مجھے رہائی ملی جائے گی۔ اور پھر فرمایا مغفرت کو ایسے سمجھو کہ جیسے عدالت جب جو ہے نا یہ بحث و مباحثہ جاری رہتا ہے تو درمیان میں کبھی کبھی جج جو ہے نا یہ بھی کہہ دیتا ہے، زبانی طور پر اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی دیکھو تم نے کام تو بڑا غلط کیا ہے، جرم تم نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ممکن ہے کہ ہم تمہیں رہا کر دیں، تمہیں معاف کر دیں، ابھی کیس چل رہا ہے، لیکن یہ بات جب اس نے کر دی کہ بھائی دیکھو تم نے غلطی کی ہے لیکن مایوس نہ ہونا، بہت ممکن ہے کہ ہم تم پر رحم کر لیں، شاید تمہیں رہائی مل جائے، تو اس سے مجرم مزید جو ہے نا امیدوار بن جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی پہلے تو جو ہے نا اندازوں سے مجھے یہ یعنی اس کی حرکات سے اندازہ ہو رہا تھا، اس کی گفتگو سے کہ یہ مجھے رہا کر دے گا، اب تو مزید امید پیدا ہوئی کہ اس نے زبان سے بھی ایک دفعہ کہہ دیا، چلتے چلتے کہہ دیا ہے، پکی بات نہیں ہے لیکن امید تو بن گئی نا۔ فرمایا یہ مغفرت ہے، اور فرمایا کہ پھر برات وہ یہ ہے کہ جیسے عدالت آخر میں جب فیصلہ کرتی ہے تو علی اعلان وہ سب کے سامنے اظہار کر لیتی ہے کہ فلاں آدمی اس نے یہ جرم کیا تھا، لیکن اس کا جرم اس نوعیت کا تھا نہیں کہ جس کا اثر متعدی ہو، یا یہ کہ ہم اپنے جو ہے نا قلم سے جو ہے نا یہ فیصلہ کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے کسی قسم کی خطا پھر نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، پھر ایسا جرم نہیں کرے گا، لہٰذا ہم اس کو رہا کرتے ہیں، لہٰذا اس مجرم کو رہا کر دو بھائی، باعزت بری کر دیا۔ تو فرمائی یہ بخشش کا عشرہ ایسے ہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے امید دلائی، اس کو توفیق دی، پھر جو ہے نا آگے توفیق چل رہی ہے مغفرت، اور پھر جب جو ہے نا بخشش کا عشرہ شروع ہو گیا تو گویا اللہ اعلان فرما رہے آخری دن کے جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو داخل ہو جاؤ۔ تو اب مقصد میرا کہنے کا یہ کہ 13 دن ہم نے گزار دیے، پیچھے 16 دن رہ گئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت، مغفرت اور بخشش کو ہم نے لینا ہے۔ لینے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم صدق دل سے توبہ طائب ہو جائیں۔ کس چیز سے توبہ طائب ہو جائیں؟ گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں۔ کون سے گناہ؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جو گناہ ہیں، اور جو میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا خصوصیت کے ساتھ، جس کا تعلق ہمارے اس 5 فٹ جسم کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق ہمارے اس اشرف المخلوقات یعنی اشرف الاعضاء کے ساتھ ہے، یعنی چہرے کے ساتھ ہے، یعنی داڑھی کے ساتھ ہے۔ اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، داڑھی کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا،
جو منڈوا رہا ہے وہ توبہ کر لے، جو کٹوا رہا ہے وہ بھی توبہ کر لے کہ میں نے انشاءاللہ آئندہ کے لیے ایک مشت سے جو ہے نا، جب تک میری داڑھی ایک مشت نہیں ہوگی میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور میں نے اس کے متعلق تفصیل سے عرض کر دیا تھا کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ متعدی گناہ اور یہ لازم گناہ اور یہ چلتا گناہ ہے، اس کا اثر جو ہے نا ختم نہیں ہوگا۔ بار بار اس لیے کہتا ہوں، بار دوست نئے بھی آ جاتے ہیں، دیکھیں غیبت اگر ہم کر رہے ہیں مثلا تو چند لمحوں کی بات ہے نا، چند گھنٹوں کی بات ہے، باتیں ہو رہی ہیں، غیبت ہو رہی ہے، کسی کا جو ہے نا ہم گوشت کھا رہے ہیں، بات ختم ہو گئی نا۔ جب موضوع جو ہے نا ختم ہو گئے، جب ہم مجلس سے اٹھ گئے تو بات ختم ہو گئی نا۔ وہ گناہ جو کیا تھا اس کا عذاب تو ملے گا، وہ الگ ہے، لیکن اس وقت اس عذاب میں بریک آ گئی ہے، وہ عذاب یعنی وہ گناہ جو ہے نا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب تو گناہ نہیں ہے نا، میں گھر آ گیا ہوں، آپ اپنے گھر چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی زنا میں مشغول ہو گیا ہے، زانی ہے، زنا کا مرتکب ہو گیا ہے، تو ساری عمر کا زنا تو نہیں ہے نا، سارے دن کا ہے، چند لمحوں کا ہے، تو گویا وہ زنا کا اثر تو ہوگا، اس کا عذاب اس کو ملے گا، لیکن وہ گناہ جو ہو رہا ہے اس گناہ میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ بس اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ایک شخص نے اللہ نہ کرے زنا کر لی اور پھر اس کو جو ہے نا روز بار بار لوگ کہیں کہ دیکھو یہ زانی ہے، زانی ہے، ادھر زنا کیا، ابھی کر رہا ہے، ایسے کوئی نہیں کہتا کہ فلاں وقت اس سے زنا کیا تو بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جو گناہ ہے نا، یہ داڑھی والا، یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہر عمل میں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں پھر بھی جو ہے نا یہ نحوست، یعنی اس کی جو برکت ہم نے جو ہے نا ختم کر دی، ظاہر ہے نحوست ہی ہو گئی۔ اب اس کی جو ہے نا منڈوانے کی نحوست یا کٹانے کی نحوست ہمارے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نماز کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تلاوت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نوافل کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے پھر جو ہے نا ثواب کہاں ملے گا؟ اور اگر ہم توبہ کر بھی لیں بالفرض تو ظاہر ہے اس کے آنے میں اور بڑھنے میں اور پوری ہونے میں وقت لگے گا نا، کم از کم 5 7 8 مہینے تو لگ جائیں گے۔ تو یہ گناہ بڑا خطرناک گناہ ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہیں، تو گناہ سے تو پھر بچنا ہے نا۔ تو کب تک بچنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے بچنا ہے۔ لیکن چلو سودا کر لیتے ہیں۔ کیا سودا جی؟ کہ اس کو جو ہے نا ہم عید کے تیسرے دن تک کچھ نہیں کہیں گے، عید کے تیسرے دن تک معاہدہ کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ آپس میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، واللہ علی ما نقول وکیل۔ تو یہ مقصد ہے، یہ آپ کو گناہ کی دعوت نہیں ہے۔ اچھا آپ میں بڑے بڑے کبرا بیٹھے ہوں گے نا، کبرا کو جانتے ہیں نا؟ ہے کوئی؟ ماشاءاللہ کتنے جی؟ 1 2 3 4 ہوئے 5 اور کتنے ہوئے؟ 5 5 6 7 8 10 15 سے اوپر ہے، 10 15 کبرا بیٹھے ہوئے۔ کبرا کیا ہے؟ علماء ہیں، خطباء ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا فن خان سارے بیٹھے تھے۔ تو یہ کہ تو گناہ کی دعوت ہے؟ گناہ کی دعوت تو نہیں ہے، البتہ گناہ سے روکنے کا ایک ہیلہ، اس سب کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہیلہ جس میں حق کا ابطال نہ ہو تو یہ ہیلہ جائز ہے، اور جس میں حق کا ابطال ہو تو وہ ناجائز ہے۔ تو یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ عید کے بعد پھر یہ کام کریں گے یا نہیں، تو کم از کم یہ بھی ایک کمال ہے نا کہ آپ کسی کو گناہ سے کچھ وقت کے لیے روکتے ہیں نا۔ مثلا آپ کسی کو یار اس پہلے دیکھ لی گناہ نہ کر، بڑی خاص رات آ رہی ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کی رات ہے، دیکھو یہ بڑی جو ہے نا عظمت والی رات ہے، تو وہ اگر گناہ نہیں کرے گا تو کچھ تو فائدہ ہو گیا نا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اب کتنے دن رہ گئے؟ 16 17 دن رہ گئے نا۔ سنا اس بار 30 ہو گئے، بزرگ یہ کہہ رہے ہیں، تو چلو 17 دن ہو گئے، 17 یہ ہو گئے، 7 3 جو ہے نا عید کے ملا لیں تو 20 دن ہو گئے نا۔ 20 دن کا سودا کر لیں، اللہ کے ساتھ کر لیں کہ یا اللہ 20 دن تک کچھ نہیں کہوں گا، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے نا رحمت فرما دے کہ چلو اتنی تو اس میں حیا ہے، اتنی تو اس میں غیرت ہے، اتنی شرم تو اس میں ہے، اتنا تو اس کے دل میں خوف ہے کہ بھئی یہ خاص مہینہ، اللہ کی رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، عام اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ آدمی کو جہنم سے رہائی دیتا ہے، اور ہر افطاری کے وقت ہر مومن کی، روزہ دار کی کم از کم ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا کھانا عبادت، اس کا سونا عبادت، اس کا خاموش رہنا عبادت، تسبیح، یعنی ہر حرکت اور سکون روزہ دار کی وہ تسبیح اور عبادت میں شامل ہے اور عبادت شمار کی جاتی ہے۔ تو ظاہر اللہ تعالیٰ بھی دیکھے کہ اتنے انعامات میں نے دے دیے اور اس کے باوجود یہ نافرمانی کر رہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر غضب کا نشانہ بنیں گے یا نہیں؟ تو اگر انسان اتنا کہہ دے کہ یار یہ 20 دن میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی پر رحم فرما دے، اس کو توفیق ہی دے دے کہ چلو 20 دن اس نے کچھ نہیں کہا،
آئندہ کے لیے بھی جو ہے نا اس کے دل میں جو ہے نا جذبہ پیدا ہو جائے. لیکن کم از کم 20 دن کا سودا تو کر لینا. فتویٰ مڑے تو نل والی ہوئی مہربانی کرے ہو. ہاں فتویٰ نہیں لگوانا مجھ پر، یہ تو ذوقی بات ہے نا، ذوق پر تو فتویٰ نہیں لگتا نا. فتویٰ تو جو ہے نا شرعی احکامات ہیں ان میں اگر کوئی تبدیلی جو ہے نا کر رہا ہو اس پر جو ہے نا لگے گا تو فتویٰ نہ لگوائے ہو مہربانی کرے. فتویٰ نہیں لگوانا پھر اپنی مرضی کرے ہوئے نا مڑے پیچھے لوگوں کے لا چھوڑو. پھر میں جواب ہی دے رہا ہوں پورا مہینہ. ٹھیک ہے نا، ہمت کریں ہمت. ابھی اگر ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیں نا، ڈاکٹر حضرات آپ سے کہہ دیں، یہ دیکھیں اکثر آپ میں سے جو ہے نا نسواری بھی ہوں گے، ذکر والے بھی ہوں گے، لیکن ابھی اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی تمہیں ایسا مرض لاحق ہو گیا، تمہارا دماغ متاثر ہو رہا ہے، خبردار نسوار نہیں پانی. تو بڑا خیال ہے کہ اسی پاندے بھی ہوں تو پے بھی ہستے ہاتھ بند سی تو ماں بھی ہاتھ بند سی تھے، کارالی بھی نال لگی دی اسی تو مڑے جب بھی فلورتی رہی 24 گھنٹے جنے کو کوئی چوڑی نہ پی دی ہوئے. ہر ایک کو فکر ہوگی نا، ہر ایک کو فکر ہوگی. یا اگر جو ہے نا ابھی ڈاکٹر یہاں پر بہت سے ڈاکٹر حضرات آپ میں بیٹھے بھی ہوں گے، وہ یہ اعلان کر دے بھائی کہ طبی لحاظ سے جو مسلسل جو ہے نا اس جو ہے نا چہرے پر جو ہے نا اس طرح پھیر رہا ہے تو اس سے اس کی مردانہ قوت جو ہے نا ختم ہو جائے گی. تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی پکی گل ہوگی، کوئی پکا جانا گل کر گئے نا تو مجال کے تھی پھر اس طرح اس طرح رکھو تو ہو جانے میں تو جانا ہی نہ رہ سا. پھر اصل تو مردانگی ہے نا، تو میری مردانگی ختم ہوگی پھر رہا میں کیا. تو پھر بھی آپ شاید یہ کام نہ کریں. ان باتوں پر توجہ نہ دیں. سائنس جو ہے نا ہم اس کو مانتے ہیں یہ اسلام کی خادم ہے، لیکن اصل تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں نا، ان کے فرمودات ہیں، وہ اصل ہیں. اس پر عمل کرنا چاہیے، اس جذبے سے عمل کرنا چاہیے. ہاں ساتھ جو ہے نا سائنسی جو ایجادات ہیں یا جو انہوں نے چیزیں جو ہے نا تلاش کر کے بیان کر دی ہیں وہ بھی اگر ساتھ مل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہم تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مکلف میں فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ. ایسا مشق آ دیتے تھے داڑیاں گیاں تو مخالفت ایسے ہوگی. دیکھیں اب عبادت ہے نا، عبادت میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم نصارہ اور یہود کی مخالفت کرو. دیکھیں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ جو عاشورے کا دن ہے نا 10 محرم کا، تو 10 محرم کا روزہ یہ یہود رکھا کرتے تھے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جی یہ خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں یہ روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بہت اچھا ہے، یہ ایک عبادت ہے، مجھ سے سابقہ پہلے انبیاء گزر چکے ہیں، پیغمبر گزر چکا ہے اور ان کی یہ سنت ہے، چلو ہم بھی ان کی موافقت کرتے ہیں. فرمایا نہیں، تم اس میں بھی جو ہے نا ان کی چلو اچھا کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی تم ان کی مخالفت کرو. فرمایا دیکھو وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم نے 2 رکھنے، یا ایک سابقہ یعنی پہلے اس کے ساتھ ملا دو 9 تاریخ کا، اور یا 11 کا ملا دو. یعنی عبادت میں بھی فرمایا اس میں بھی ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو جب عبادت میں مشابہت کو پسند نہیں فرمایا تو باقی چیزوں میں مشابہت کیسے برداشت ہوگی، گوار ہوگی؟ تو یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں تو یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے یا کیا چیز ہے؟ یا سنت کا احیاء ہے یا سنت پر عمل ہے؟ اور اگر کوئی روک ٹوک کر دے تو وہ تو یہ تنگ نظر ہو. یہ تنگ نظر لوگ ہیں جی، دقیانوسی جو ہے نا سوچ رکھتے ہیں. عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو گویا یہ بالفاظ دیگر یہ کہہ رہے ہیں یہ دقیانوسی ہے، نعوذ باللہ. تنگ نظری کی نسبت اس طرف کر رہا ہے. جو بیان ہو رہا ہے، خطیب ہے، علامہ ہے، صوفی ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی آدمی بیان کر رہا ہے تو وہ اپنی باتیں بیان کر رہا ہے، سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بیان کر رہا ہے نا. اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں تم دقیانوسی ہو، تم تنگ نظر ہو، تو کس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہو؟ وہ اپنی بات تو نہیں کر رہا، کسی کی بات بیان کر رہا ہے نا. وہ تو ناقل ہے، قائل تو کوئی اور ہے. لیکن ہم سمجھتے نہیں نا، بس جو منہ میں آیا بک دیا. یہ نہیں سوچتے کہ میرے اس کہنے سے جو ہے نا میرا ایمان غارت ہو رہا ہے، میرا ایمان باقی بھی رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا.
تو عرض کیا کر رہا تھا جی کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہی بات تھی، اس گناہ سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ 20 دن جو ہے نا یہ سودا کرنا ہے، 20 دن کا سودا ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کریں یا نہ کریں، لیکن شاید اسی پر اللہ رحم فرما دے نا، لیکن چلو اگر رحم نہ ہو گیا تو یہ بھی تو بڑی بات ہے نا۔ دیکھیں جب امتحان شروع ہو جاتے ہیں نا تو بچے جو ہے نا مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں امتحان میں پاس ہونے کے لیے، ٹوپیاں سر پر رکھ لیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں نکال دیتے ہیں، پائنچے اٹھا دیتے ہیں، کیوں کہ بھئی میرا امتحان ہے، ذرا جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہوں تاکہ اللہ کو راضی کر لوں، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ تو دیر آئے وہ دنیا کے امتحان، لیکن اس معنی میں تو اس کے لیے اچھائی اور خیر نکل آئی نا۔ تو آپ کیا کہیں گے، نہ میں تھوڑی نمازہ نہ مرد ہے تو تم امتحانات سے پڑھ دے، بھئی یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں کیا ہے، شکر کرو اس جو ہے نا بہانے سے تو آ گیا نا۔ تو میں کہتا ہوں شکر کرو اگر 20 دن کے لیے ایک شخص جو ہے نا گناہ سے رک گیا ہے نا، نہ یہ کہ آپ اس کے پیچھے جو ہے نا پھر توپ جو ہے نا سیدھا کر دیں اس کے پیچھے کہ بھئی یہ کہاں کی شریعت ہے، یہ وہ شریعت ہے جس کو تم نہیں سمجھتے ہو۔ ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طائفے کو نہ کہتے جنہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، اسلام تو قبول کرتے ہیں زکوٰۃ نہ دے سا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو کوئی اسلام قبول نہیں تم زکوٰۃ سے منکر ہو، فرمایا اسلام قبول کر لو، جب قبول کر لیا تو اس کی حقانیت واضح ہوگی کہ جب ہم مسلمان ہیں مومن ہیں تو زکوٰۃ کا انکار کیسے ہو سکتا ہے، خود بخود دینی شروع کر دی۔ تو ذرا جو ہے نا فہم سے کام لیا جائے، ذرا عقل کو صحیح طور پہ استعمال کیا جائے، گہرائی میں جائیں، عمق جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر سوچے گا انسان کہ بھائی اس میں کوئی حقیقت ضرور ہوگی، کوئی ضرور اس میں خیر ہوگی، کوئی حکمت ہوگی۔ تو میں اس وجہ سے کہتا ہوں حکیم علامت نہیں فرمایا کرتے تھے میں یہ نہیں کہتا ہوں گناہ مت کرو، حالانکہ کہنا چاہیے گناہ مت کرو، وہ فرما رہے میں نہیں کہتا ہوں کہ مت کرو، کیا مطلب کہ کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ کرو، فرمایا تم نے کرنا ویسے بھی ہے، لیکن اتنا ضرور سوچو گناہ کے بعد، اور جو ہے نا زبان سے کہہ دو، دل میں احساس رکھو کہ یا اللہ یہ میں نے گناہ کیا ہے۔ تو فرمایا یہ جو احساس ہے، جو بیداری ہے، جو تمہیں جو ہے نا اندر سے جو ہے نا کڑن ہو رہی ہے، فرمایا یہی تمہاری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ سمجھ گئی شیخ الحدیث صاحب، یعنی یہ نہ جا کر جو ہے نا تو پھر میری طرف جو ہے نا اس کو تو وہ ہمارا ایک دوست ہے وہ کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں نا تقریر کے لیے، اس کی عادت تھی کہیں جا رہا ہے راستے میں کوئی مسجد کھلی تو وہ کہتا ہاں بھائی دا پینڈا سے ماتا سم کہے، پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ رائفل نہیں ہوتی جیسے جو ہے نا گولیاں چلائی جاتی ہیں، ہم پینڈا سے بھی ایک قسم ہے نا، غوگین دے پینڈا سے دے تماچا دا جرمنے دا فلانے دا، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا نام ہے ان کے، ادا ماتا سم کہنے واقعی دا پینڈا سے دے جو بس ایک بات اس سے کر لی نا پیچھے ہمیں بٹیل ہی رہسا میں پھر صفائی ہی دیتا رہسا، یہ رمڑ اے مطلب نہ آسا اے نہ آسا جی اے جی او جی شیخ الحدیث صاحب جی تسی نہ سمجھو مڑی غلط وہ کر دیں بھی سوچے رکھتے راضی بھی درو غمبل شلولی، جب تک جو ہے نا سچ آتا ہے نا تو جھوٹ نے جو ہے نا پورا جو ہے نا جہان کو باخبر کر دیا ہوتا ہے، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں، سمجھ گئی یا نہیں جی؟ تو یہ تلقین آپ ایک دوسرے کو کیا کریں، اور ناراض بھی نہ ہو کہ کوئی جی پہ ہم تو آ گئے ہیں آج پھنس گئے ہیں، اور جو ہے نا پہلے ہی دن جو ہے نا یہ تقریر شروع پہلے دن ہی پہلے سے چل رہی ہے تم اتفاقاً آ گئے ہو، یہ ٹارگٹ نہیں کیا جاتا کسی کو، یہ بیان بازی میں اگر ٹارگٹ ہو یا کسی کو دیکھ کر جو ہے نا بیان کا رخ بدل جائے یہ تو بات ہی نہ ہوئی نا، موقع محل کے مطابق جو بات آئی تو وہ کہہ دی جاتی ہے۔ حکیم علامت فرمایا کرتے تھے کہ میں ان مسائل کو چھیڑا نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر بلا اختیار زبان پر آ جائے تو فرمائے پھر رکتا بھی نہیں ہوں، پھر بیان بھی کرتا ہوں۔ تو بیان کس لیے کر رہے ہیں؟ درد ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ تعلق ہو تو انسان اس کے جو ہے نا نقصان پر خفا ہوتا ہے، اس کے فائدے پر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے فائدے اور نقصان کے لیے بیٹھے نا کہ ہمیں فائدہ ہو، نقصان سے ہم بچ جائیں۔ تو ظاہر ہے جس کے اندر دو نقصان ہوگا، جو کمی ہوگی اس کا اظہار اگر نہ ہوا تو یہ دوست نہ ہوا نا، یہ تو خائن ہوا، پھر یہ صرف ملمساز ہوا نا، اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا اس کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے۔ حقیقی تعلق تو یہ کہ اس کی اچھائی پر خوش ہو اور اس کی برائی کی اس کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کرے کہ بھائی یہاں پر تم غلطی کر رہے ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان کا مہینے ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ 5 فٹ جسم پر شریعت لاگو ہے یا نہیں، ظاہراً پہلے اس کو بھی تو بنانا ہے نا، وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنا۔ تو اگر ظاہر پر جو ہے نا شریعت لاگو نہیں ہے تو پھر روزے کا اثر کہاں ہوگا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقت بالکل جو ہے نا 10 منٹ رہ گئے، پچھلی مرتبہ بھی وہ 4 بجے تک چلا گیا معاملہ،
اور پھر جو دوست دور کے ہیں خصوصاً ان کی عصر کی نماز جو ہے نا وہ قضا ہو جاتی ہے. قضا اس معنی میں کہ جماعت ان کی جو ہے نا گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے آج جو ہے نا میں خاص اہتمام کروں گا کہ 30 پر ختم کر کے 40 پر دعا ہو جائے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ آگے جو ہے نا اگلا جو جمعہ آئے گا وہ غالباً 20 ہوگا نا, 20 رمضان ہوگا, اور 20 کو جو ہے نا لوگ پھر اعتکاف میں بیٹھیں گے. ایک خاص عبادت ہے جس کا تعلق آخری عشرے کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ہے. اعتکاف, سنت اعتکاف جس کو کہتے ہیں. ویسے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں, ایک سنت ہے اور ایک جو ہے نا نفل ہے اور ایک واجب ہے. واجب کیا ہے؟ مثلا میں نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا, میں پاس ہو گیا, مجھے اچھی نوکری مل گئی, مجھے تو نے بیٹا دے دیا, یا فلانی میری ضرورت اور مشقت اور پریشانی ختم ہو گئی, تو یا اللہ میں تیرے لیے اور تیری رضا کے لیے 3 دن میں اعتکاف کروں گا, 3 دن میں اعتکاف کروں گا. یا فلاں دن میں نے مخصوص کر دیے ہیں کہ جمعہ ہفتہ اتوار میں اعتکاف کروں گا. تو یہ اعتکاف یہ جو ہے نا لازم ہو گیا, واجب ہو گیا. اس کے ساتھ پھر روزہ بھی رکھنا ہوگا. ایسے ہی ہے نا, اس کے ساتھ روزہ بھی ہے نا. جذبات پہ چاہ جو کہ جی میں جل کے مسیتی بے رسا نا, ذرا اوش پہ جوش نال کم نہیں کرنا. ہم جذباتی ہو جاتے ہیں نا, پیچھے بٹیل نہ آگتے, پھر جذباتی ہو گئے جی بس میں 3 دن جو ہے بس میں اعتکاف کروں گا. اعتکاف تو تم نے کہ اس کے لیے روزہ شرط ہے نا, تو ساتھ روزہ بھی رکھنا پڑے گا. تو یہ کون سا ہے جی؟ یہ واجب اعتکاف ہے. نفل کیا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو جو ہے نا اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک میں جو ہے نا اس مسجد میں ہوں تو میں جو ہے نا اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں, میں معتکف ہوں, گویا میں اس جذبے سے یہاں داخل ہوں. نماز بھی پڑھنی ہے, تلاوت بھی کرنی ہے. چونکہ مسجد میں بیٹھنا ہے, انتظار ہے, تو ساتھ اعتکاف کو مستقل ثواب مل جائے گا. کیسے ہے؟ نیت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد, یہ بس اس کی نیت ہے. اور سنت اعتکاف کیا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو رہا ہوں 20 تاریخ 20 رمضان کی غروب آفتاب سے پہلے, یعنی یہ سمجھے کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے, یعنی آج کل جیسے 6:40 ٹائم ہے کیا ہے, اس وقت تک تو شاید ذرا اور بڑھ جائے 45 ہو جائے گا. تو یہ سمجھ لیں کہ 6:30 تک آپ نے ہر صورت میں نا مسجد میں پہنچنا ہے. احتیاطی سی میں نا, یہ نہ ہو آپ ایسے وقت میں پہنچے جو مشکوک وقت ہو کہ پتہ نہیں جو ہے نا سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا. احتیاط اس میں کہ عصر کی نماز کے لیے انسان چلا جائے, یا چلو عصر سے تھوڑا بعد چلا جائے, بہرحال یعنی غروب آفتاب سے پہلے وہاں جا کر وہ بیٹھ جائے مسجد میں. سنت اعتکاف کی نیت سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, میں بھی اس پر عمل کر رہا ہوں. اور پھر جب آخر میں اعلان ہو جائے اس کے بعد وہ گھر لوٹ آئے. بہتر یہ ہے کہ انسان گھر نہ لوٹے بلکہ صبح کی عید کی نماز پڑھ کر پھر گھر لوٹ جائے, تو یہ جو ہے نا اعلیٰ اور افضل عمل ہے, یہ زیادہ افضل عمل ہے. اور اس کے کون ٹکے ہوتے اس لیے آتے پر دروازے پہ سارے کھلتے تھے ہونے علی دیکھو نہ وہ چاند نظر آیا کہ نا علی پالی نہ ہو, ادھر ٹیلی فون ادھر ٹیلی فون, وہ کیوں ہو جانے چاند نظر آیا کہ نا بے پشورہ میں نظر آ گیا ہو یار, یہ ایسا آنے کو نظر ہی نہیں آتا ہو. اس پہلے پشورہ والے بڑے اچھے لگتے رہنا کو کی کہ ان کا رکھ دوڑنا ہے نا, અહીંયા پشورالے کا ہو کچھ نظر آ گیا نہ کہا یہ نہ کہاں رکھے دے چاند. روزے بھی تو نہ بندے والے جس والے آتے ہیں عید ہے پھر سارے آتے ہیں یار پشورالے صحیح آتے ہیں دیکھو چاند وہ تک کھلتے تھے. بہرحال وہ تو چلو مزاح بھی اور حقیقت بھی اگر اس پر جو ہے نا ہم غور و فکر کر لیں. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ آخری دن جب جو ہے نا اعلان ہو جائے اس کے بعد وہ گھر آ جائے. تو یہ جو 9-10 دن ہے نا یہ بہت اہم دن ہے. کیا پتہ اگلے جمعے میں آپ بعض دوست نہ ہوں یا ان کا ارادہ ہو کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں, تو پھر ظاہر وہ حلقے میں آنے میں تردد اور جو ہے نا تشویش کا شکار ہوگا نا کہ میں جا تو رہا ہوں, کیا پتہ 4 کے بعد میں مسجد پہنچ سکوں گا یا نہیں, گھر آؤں گا اپنے کپڑے وغیرہ ترتیب ساری کروں گا جاؤں گا تو ممکن ہے نہ آ سکے. تو اس وجہ سے اس پر توجہ نا اس کا بیان کر رہا ہوں کہ اعتکاف یہ جو ہے نا خاص عبادت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 دن کا اعتکاف کر لے, 1 دن کا, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ فرما دیتے ہیں, اتنا اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا خندق سے کیا مراد, کتنا فاصلہ, فرمایا ایسے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے, یعنی یہ جو 3 دفعہ فاصلہ بن جائے اتنا جہنم سے دور ہو جائے گا. یا یہ کہ جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں, فرمایا اس کی مسافت کے اعتبار سے 3 دفعہ گویا مشرق اور مغرب اتنا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے نا. اور فضیلت کیوں نہ ہو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے معتکف, اعتکاف کرنے والا, معتکف جہاں بیٹھا جاتا ہے, معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے, یہ ایسا ہے جیسے جو ہے نا اللہ کے در پر جا کر جو ہے نا لیٹ گیا ہے کہ جب تک معاف نہیں کریں گے میں نہیں اٹھوں گا.
کیوں اپنے کو مخصوص کر دیا نا، مقید کر دیا ہے ہر قسم کی عبادت سے، ہر قسم کی ایکٹیویٹیز سے، جو باہر اس کی غمی خوشی اور باقی جتنے بھی کام تھے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، دکانداری، ملازمت، اس سے یہ جو ہے نا یکسو ہو کر الگ ہو گیا ہے، صرف جو ہے نا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مسجد میں جو ہے نا ٹھہر گیا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف کو 2 خاص فائدے ملتے ہیں، ایک یہ کہ گناہ سے یہ بچ گیا، ظاہر ہے مسجد میں تو گناہ نہیں، ہاں اللہ قلبی جو ہے نا گناہ سے بچائے، وہ تو الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہو اور وہ شاید گناہ میں مبتلا ہو۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، ایک دفعہ مسجد میں چلے گئے، دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بس خاموش بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مراقبے میں مشغول ہے، خفی ذکر کر رہا ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو اس کے قریب میں بھی بیٹھ جاؤں گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول مجھ پر بھی ہوگا، ظاہر ایسی بابرکت جگہ پر اور ایسا عمل کر رہا ہے۔ تو فرمایا میں بیٹھ تو گیا، پھر مجھے خیال ہوا ذرا اس کے قلب کی طرف توجہ تو کروں۔ فرمایا جب میں نے اس کے قلب کی طرف توجہ کی تو میں نے اس کو قلبی زنا میں پایا۔ بیٹھا وہ مسجد میں تھا لیکن دل کہیں اور تھا، کھچڑی پک رہی تھی، گھر محرم کے متعلق سوچ رہا تھا، کوت کوریت کر رہا تھا، ایسے ایسے ایسے۔ فرمایا میں استغفار کرتا وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو خلاصہ یہ کہ مسجد میں بھی انسان گناہ کر سکتا ہے، لیکن عام طور سے انسان سے جسمانی لحاظ سے بالفعل یعنی گناہ کا سرزد ناممکن ہوتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایک تو گناہ سے بچ گیا، دوسرا فرمایا کہ عام طور سے جو نیکیاں وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا عام روزمرہ میں، مثلا کسی کی جو ہے نا خوشی میں وہ شرکت کرتا، کسی کی جو ہے نا منگنی ہے، شادی ہے، ولیمہ ہے، دعوت ہے، اس میں جا رہا ہے، یا اس طرح کوئی مر گیا اس کے جنازے میں جا رہا ہے، کوئی زخمی ہو گیا اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، یہ سارے کام دینی کام ہے نا۔ تو فرمایا اس سے جب وہ انسان رک جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو کام یہ پہلے سے کرتا رہا ہے مسجد میں آنے کی وجہ سے نہیں کر رہا، فرمایا وہی ثواب اس کے لیے لکھتے رہو۔ تو فرمایا دونوں فائدے اس کو مل گئے، گناہ سے بھی بچ گیا اور باہر نیک عمل نہیں کر رہا، کسی کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہو رہا، کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا رہا، کسی کو مبارک نہیں دے رہا، کسی کی جو ہے نا دعوت میں شریک بھی نہیں ہو رہا، کسی کے ساتھ بھلائی ظاہراً کر بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود فرمایا اس کے لیے نیکی لکھ دو۔ تو اس لحاظ سے اگر کسی کے اندر جرت ہو تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے، بیٹھ جائے، ذرا نفس کو محفوظ کر لینا، قید کر لیں، صرف 10 دن کی بات ہے نا۔ تو اگر کسی کا جذبہ ہو لیکن خوب احتیاط کے ساتھ، یہ نا وہاں جا کر جو ہے نا سوئے رہے، اس جذبے کے ساتھ جائیں کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا وہاں، اور اگر قضا نمازیں کسی کی ذمہ ہے وہ سر فہرست قضا نمازوں کو رکھے، تلاوت کو نہ رکھے، تلاوت کو ثانوی حیثیت دے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے تلاوت کا ہے، لیکن یہ تلاوت اگر اب آپ نے نہ کی پھر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ نہ بھی کی کسی نے تو ایسے براہ راست تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر قضا نمازیں کسی کے ذمہ اور یہ قضا نمازوں سے پہلے دنیا سے چلا گیا، پوری کرنے سے پہلے، قضا کو ادا کرنے سے پہلے، تو نماز فرض ہے اور فرض کے متعلق پوچھا جائے گا، تو یہ کیا جواب دے گا پھر؟ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ سہل پسندی کو اختیار نہ کریں کہ آپ کہیں جی رمضان ہے ٹھیک ہے قضا نمازیں پڑھوں گے لیکن رمضان ہے جو ہے اس پہ کون پڑھ سی، پھر چل تلاوت ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا پھر نفس جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، خواہشرانی کہتے ہیں، نفس کی آپ مان رہے ہیں تو نفس کی نہیں مانیں گے۔ ہاں دونوں کو کر سکتے ہیں، تلاوت بھی ساتھ رکھیں، ساتھ میں نا قضا نمازوں کا اہتمام بھی کریں، دونوں تاکہ چلتی رہی، یہ نہ صرف تلاوت کریں پھر رمضان کے بعد آپ نے جو ہے پھر مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھنا۔ تو چلو یہ ایک موقع اللہ نے دیا ہے، 10 دن ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، اور شاید اس کا اثر آپ کی باقی 11 مہینے پر پڑ جائے گی کہ بھئی میں نے 10 دن پڑھی ہے، چلو روزانہ تو پڑھتا رہوں گا۔ تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قاعدے اور ضابطے کے مطابق اعتکاف کر لے 10 دن کا، فرمایا اس کو 2 عمروں اور 2 حجوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حالانکہ حج پر کتنا پیسہ لگتا ہے، عمرے پر کتنا پیسہ لگتا ہے، مشقت اس میں کتنی ہے، اور پھر بھی قبول ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں ہے، اور ادھر اعتکاف میں بیٹھ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مقصد تو نہیں ہے۔ فرمایا 2 حج اور 2 عمروں کا مفت میں ثواب مل گیا، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور فرمایا کوئی اگر زیادہ وقت کسی پاس نہ ہو، فرمایا مغرب سے لے کر عشاء کے وقت تک یہ مسجد میں بیٹھ جائے اعتکاف کی نیت کر کے، اس میں کوئی اور دنیاوی بات نہ کرے، کسی کے ساتھ گپ شپ بھی نہ لگائے، وقت اپنا ضائع نہ کرے، صرف تلاوت ذکر اذکار میں مشغول رہے مغرب سے عشاء تک۔ یعنی یہ سمجھے کہ افطاری سے لے کر وہ جو ہے نا تراویح تک، ظاہر ہے اس کے بعد تراویح ہے نا، اسے آنا تو نہیں ہے، عشاء کا اس وجہ تعین کر دیا کہ یہ جو دورانیہ بہت کم ہے، گھنٹہ ہے، سوا گھنٹہ ہے، پونا گھنٹہ ہے، 40 منٹ ہے، تو فرمایا اس میں اگر کوئی عبادت کی نیت سے بیٹھ جائے، ذکر اذکار میں مشغول اور کوئی کام نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک بہترین محل جو ہے نا بنا دیتا ہے۔
یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، جو روزانہ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، یہ عمل تو ہم کر سکتے ہیں نا، کہ چلو جیسے ہی جو ہے نا افطاری ہو گئی تو بہتر یہ کہ مسجد میں کریں، لیکن چلو اگر گھر میں بھی کر لی پھر بھی جو ہے نا فوراً مسجد کا رخ کر لیں، وہاں نماز بھی پڑھ لے اور ساتھ جو ہے نا وہاں پر رک جائیں. تو یہ ہے. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام فرمایا ہے. 10 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، 20 دن کا بھی فرمایا، مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، اور بعض اوقات اعتکاف کا ارادہ کر کے اس کو ختم بھی کیا ہے. مشہور واقعہ، دلچسپ واقعہ ہے. ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے لیے خیمہ لگاؤ. جب خیمہ لگا دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میری بھی خواہش ہے اگر میرے لیے خیمہ لگ جائے تو میں بھی اعتکاف میں بیٹھ جاؤں. فرمایا لگا دو. اب 2 خیمے ہو گئے. جب 2 ہو گئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ 2 خیمے ہیں، یہ دوسرا کس کا ہے؟ کہ جی حضرت عائشہ کا ہے. فرمایا میرے لیے بھی لگا دو. صحابہ تو مجبور تھے، انہوں نے کہا بالکل جی ام المومنین ہے. ایک تیسرا لگ گیا. اتنے میں حضرت زینب کو معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں خلاف معمول 3 جو ہے نا خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کا، کہ یہ ان دونوں کا ہے. تو فرمایا جو ہے نا میرے لیے بھی لگا دو، ایک میں بھی صحیح نہ ساتھ. 4 ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، حیران ہو گئے کہ مسجد نبوی میں 4 خیمے لگے ہوئے ہیں. حیرت پہ پڑ گئے. فرمایا بھائی یہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کا. فرمایا دوسرا؟ کہ جی حضرت عائشہ کا. فرمایا ہاں یہ تو میں نے اجازت دی تھی. یہ باقی کس کے ہیں؟ کہا جی ایک حضرت حفصہ کا اور ایک چوتھا جو ہے یہ حضرت زینب کا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا سب خیمے اٹھا دو، سب خیمے اٹھا دو. کیوں؟ یا تو یہ کہ مسجد نبی خیموں کے لگنے سے تنگ پڑ رہی تھی، لوگوں کے لیے مشقت بن رہی تھی، نمازیوں کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی. دوسری وجہ یہ کہ جو باقی ام المومنین تھی، 2 امہات المومنین جو تھی، انہوں نے اجازت طلب نہیں کی تھی، اپنی مرضی سے لگوا دی. تیسری بات یہ حضرت عائشہ کو اجازت اس وجہ سے دی کہ حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک ایسی جگہ پہ تھا اور یہ خیمہ ایسی جگہ پہ تھا کہ وہاں سے ضرورت کے وقت یعنی معتکف سے یہ معتکف جا سکتا ہے کھانے پینے کے لیے، وہ الگ مسائل ہیں. تو حضرت عائشہ کے لیے اپنے حجرے میں جانے سے پردہ متاثر نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے اجازت دے دی. اور باقی جو ازواج مطہرات تھی ان کے حجرے اور خیموں میں فرق تھا، یعنی فاصلہ زیادہ تھا. اگر وہ اپنے خیمے سے حجرے تک آتی، حجرے سے خیمے تک، تو اس میں جو ہے نا پردے کا یعنی وہ خاص اہتمام نہیں ہو سکتا تھا. اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان کا اٹھا دو، یعنی سب اٹھاؤ. سوال یہ پھر سب کیوں اٹھائے؟ 2 اٹھوا دیتے نا، یا چلو اگر 2 نہیں 3 اٹھوا دیتے، اپنا چھوڑ دیتے. لیکن نہیں، سب کیوں اٹھوائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی تو باقیوں سے کہا کہ بھائی ان کا اٹھاؤ، ان کو اجازت تو نہیں ملی لیکن چلو کام تو اچھا تھا. تو فرمایا ساتھ حضرت عائشہ کا بھی اٹھا لو، تاکہ یہ بات ہی نہ رہے کہ ایک رہ گئی اور میں رہ گئی. تو تینوں کا اٹھا لو. پھر اپنا کیوں اٹھایا؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ حضرت عائشہ کی دلجوئی ہو جائے کہ مجھے تو اجازت بھی دی ہے، اب میرا بھی اٹھوا دیا. فرمایا میرا بھی ساتھ اٹھا دو. 4 اٹھا دیا. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے غالباً آخری عشرے میں بھول رہا ہوں آخری عشرے میں اس کی پھر قضا لوٹا دی. حالانکہ اگر کسی کا اعتکاف درمیان میں ٹوٹ جائے جو دن ہے نا اسی دن کی قضا ہوگی، ساری نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت تھی اور اپنا ایک لگاؤ تھا عبادت کے ساتھ، تو اس کا اہتمام فرمایا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اس کا جو ہے نا اہتمام کر لیں اگر کوئی کر سکے، لیکن اس میں عبادت ہو. اچھا یہ نہ سویا رہے، سونے کے لیے نہ جائے، پھر گھر میں ہی ٹھیک ہے. ہاں نا یہ نہ کوئی پوچھے بھائی کیا کرتے ہو، ہمیں صبح تو شامی تک سوتے ہی رہے، سمجھ ہی نہیں آئی. تیراتی کھا کے پھر میں پر لیٹرینے بیٹھا رہے ہیں، ترابیت بھی نہیں پتہ لگ گیا. تو پھر کس کے گئے جانے تمہیں ٹائم ضائع کرنا سے. تو بہرحال اس کا اہتمام اگر کوئی کر سکے تو کر لیں. اور اگر کسی کی حاجت براری ہو تو اس کا اجر ثواب تو الگ ہے نا. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا پس مردہ، بالکل ایسے جو ہے نا رنزور کے دم کہتے ہیں، گھرا پڑا ایسے مزمحل کمزور. فرمایا کیوں آئے؟ کہا جی کہنے کی بات تو نہیں ہے لیکن ایک ضرورت لے کر آئے ہوں، فلاں آدمی کا مجھ پر قرض ہے اور وہ جو ہے نا قرض مانگ رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا. میں آپ کے پاس آئے کہ اگر کوئی سفارش آپ کر لیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری ضرورت ہے نا، آؤ. بس فوراً چپل پہن لیے اور جو ہے نا مسجد سے باہر نکل گئے. تو اس نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کا تو اعتکاف ہے، آپ اعتکاف میں نہیں تھے، شاید آپ بھول گئے. آپ صرف جو ہے نا کوئی اس کو پیغام دے دیتے، یہ تو آپ کا اعتکاف خراب ہو گیا.
آپ بھول کے فرمائے بھولا نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ فرمایا، قریب کا زمانہ گزرا ہے، چونکہ قریب کا زمانہ گزرا تھا وہ وقت یاد آ گیا تو آنسو مبارک جاری ہو گئے، اور فرمایا ان صاحب قبر سے میں نے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کی حاجت براری کے لیے اس کی حاجت براری کے لیے کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ کوشش برابر ہو یا نہ ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کی قضا تو پھر آسان ہے، لیکن یہ 10 اعتکاف کا ثواب میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ اور امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی مسلمان کی حاجت براری مجھے 1 مہینے کی اعتکاف سے زیادہ جو ہے نا محبوب ہے، اور دوسری جگہ فرمایا جو کسی کی حاجت براری کے لیے 1 گھڑی 1 ساتھ کی کوشش کر لے اگرچہ ناکام رہے، فرمایا اس کو 2 مہینے کے اعتکاف کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ تو حاجات اپنی جگہ ہے، اعتکاف مستقل اپنی جگہ سنت ہے، تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں اللہ 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 10 صفحہ درود شریف پڑھ لیں۔ پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں۔ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ دعا فرمائیں یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما، اپنا تعلق اپنی معرفت اور محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالی ان کو نصیب فرما، قبر پر اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما، جتنے بھی موجود ہیں یا غائب ہیں اللہ جس کے دل میں جو بھی جائے سریات غیب کے خزائن سے اس کو پورا فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائی کی صورتیں پیدا فرما، جو بے اولاد ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمانے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے، جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال کے دروازے سب پر کھول دے، رزق حلال ہم سب کو وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما، فقر و تنگدستی سے ہم سب کو محفوظ فرما، جتنے بھی بیمار اس محفل میں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم و مستمرہ نصیب فرما، اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما، جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے، سب کی قبروں کو منور فرما، آنے والی منازل اللہ سب کے لیے آسان فرما، برزخی جتنی بھی خوشیاں مند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی اللہ پر تمام حال کو نصیب فرما، جتنے بھی اللہ پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل اور صبر تام نصیب فرما، ہمیں بھی اللہ سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں سب سے باراور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا